بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے انا یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. میرا نام ہے انا یوسف. نام آپ کا کتنا اہم ہوتا ہے؟ ایک زندگی کا اہم مرحلہ ہم جانتے ہی کسی کو, پہچانتے ہی کسی کو اس کے نام سے ہیں. سارا دن آپ کو یہاں سے گھر میں کوئی آواز دے رہا ہے, آپ کے دوست احباب ٹیلی فون پہ آپ کا نام سیو کیا جاتا ہے, آپ کو پکارا, زندگی کے اہم جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں آپ کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے. نام کی اہمیت, نام کیسا ہونا چاہیے, نام کے آپ کی پرسنالٹی پر کتنے اثرات ہوتے ہیں, نام کیا تقدیر بھی بدل سکتا ہے, بہت سارے سوالات ہیں. مطلب اتنے سوالات ہیں کہ شاید مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. اکثر نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے نا, اب تو ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ نے نام پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے. نام پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا, اور پھر کچھ لوگ تو ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ جاتے ہیں جی پراپر کسی کے پاس بچے کی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم, ڈے اور سب کچھ بتا کے پھر جی آپ نام ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں, اس سے اگر آپ بچے کا نام رکھ لیں گے تو اس کے لیے یہ اچھا ہوگا, اس کی لک اچھی ہوگی. نام کیا واقعی ہی آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نام آپ کے نصیب بدل سکتا ہے, نام آپ کی قسمت چمکا سکتا ہے, نام ہونا کیسا چاہیے؟ اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اب ایک مجھے لگتا ہے ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ نام کیا رکھتے ہیں جی, اگر ہم لڑکوں میں دیکھیں تو اسلامک نام میں ابھی گزشتہ دنوں میں نے دیکھا, گوگل پہ میں نے سرچ کیا تو محمد نام اوور آل پوری دنیا میں وہ ٹرینڈنگ نام تھا جو میکسیمم لوگوں نے رکھا. بہت خوبصورت نام ہے, لیکن اب اس پہ بھی سوال یہ ہے کہ صرف نام محمد آپ رکھ سکتے ہیں, محمد احمد, محمد ہارون, محمد علی, محمد مشتبہ, یہ تو تمام نام ہم اکثر لوگوں کے سنتے ہی ہیں, بٹ خالی نام محمد رکھا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نام رکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ سے اتنے نام ہیں, لوگ وہ نام رکھتے ہیں, لیکن ان کو رکھنے کا بھی کوئی پروٹوکول ہوتا ہوگا نا. اتنے بابرکت نام ہیں, اگر آپ یہ نام رکھ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے یہ نام رکھنے ہیں. اور وہ پیار محبت میں جب ہم نام بگاڑ دیتے ہیں تو ان ناموں کو بگاڑا جا سکتا ہے, ویسے تو بالکل نہیں بگاڑنا چاہیے, لیکن وہ پیار محبت میں آپ اکثر لوگوں کے نام جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بچیوں کے نام جو رکھے جاتے ہیں, کسی نسبت سے نام رکھنا, اور پھر وہ جو فیشن اور ٹرینڈنگ والے نام ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کریں گے. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. خاصی تیاری کے ساتھ ہاتھ میں نوٹس پکڑ کے بیٹھی ہیں اور آج ہمیں بڑی زبردست انفارمیشن دینے والی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ انا, بہت عرصے سے یہ ہمارا پروگرام پینڈنگ پہ تھا, تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس نشست کو لے کے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور واقعی میں بہت تیاری سے اس لیے ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ میں بگاڑ دیکھ رہی ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو آپ ٹرینڈنگ کی بات کر رہی ہیں نا, ماڈرنزم کے چکر میں, یونیکنیس کے چکر میں, منفرد نام رکھنے کے چکر میں ہم نے ایسے نام بچوں کے رکھنے شروع کر دیے کہ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک یوٹیوبر کا ایک جو ہے وہ کلپ گزرا اور وہ اتنا شور مچا رہے تھے کہ دنیا میں یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. ناظرین, پہلی دفعہ کسی کا نام رکھا گیا ہے, اور وہ نام کیا ہے؟ نرتضیٰ. اور نعوذ باللہ یہ قرآن کریم میں ہے لما نرتضیٰ. تو آپ پچھلے حرف کا نون لے کر اگلے لفظ کے ساتھ اگر جوڑ کر کوئی نیا نام فارم کر لیں تو پہلے چیک کر لیں کہ یہ نام ہے یا نہیں ہے. بہت سے وربز جو ہیں, پروناؤنز, ان کو نام رکھا جا رہا ہے, ایسے نام جن کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جن کا میننگ موجود ہے, لیکن اس روئے زمین پر جو اہل عرب نے اور جو اہل عجم نے جو لغات مرتب کی ہیں, کسی لغت کے اندر ان کا کوئی میننگ نہیں ملتا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اس پروگرام کی اپنی بہت امپورٹنس ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. جزاک اللہ. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آ جاتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں نام رکھنے کے حوالے سے احکامات کیا ہیں, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ انا, قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات کی آیہ کریمہ میرے سامنے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, کہ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ, ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے.
اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں جہاں یہ نام رکھنے کے حوالے سے آیہ کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہاں نام بگاڑنے کے حوالے سے اور برے القابات اور برے نام ڈالنے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو آپ نے دین اسلام کی بات کی ہے کہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے یہ بات، لیکن یہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے قرآن کریم نے خاص طور پر یہ اختصاص اور یہ تخصیص لگائی ہے کہ وہ پھر برا نام نہ رکھے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی، کہ وہی اللہ ہے خالق، موجد، صورت بنانے والا، اور تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ بے تو شک سب سے پہلے تو اللہ کریم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ہمیں ان کے متعلق رہنمائی چاہیے کہ کون سے نام ایسے ہیں کہ جو ہم نے رکھنے ہیں اور کون سے نہیں ہیں رکھنے ہیں۔ اللہ کے اچھا، ان میں پسندیدہ سے بھی نام کچھ نام رکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ اس میں ذات ہے، یہ کوئی نہیں رکھ سکتا روئے زمین پر، یہ اس کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا صفاتی نام نہیں ہے، وہ الہ العالمین ہے، وہ معبود حقیقی ہے، تو کوئی بھی شخص الہ نام نہیں رکھ سکتا، اللہ نام نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب اچھے نام اسی کے ہیں، تو اب میں نے اور آپ نے تو اچھے اچھے نام رکھنے ہیں۔ اب ہم جائیں گے قرآن کریم کھولیں گے، سب سے پہلے ہمیں اسماء الحسنی جو سورہ فاتحہ سے بھی پہلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام قیوم رکھ لیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے قدوس رکھ لیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے رحمان رکھ لیں، نہیں، یہاں پر احکامات کیا ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ عبد نہیں لگائیں گے، یہ 12 نام میں آج پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عبد کے بغیر رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور رکھنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اور جو لوگ آپ ابھی بات کر رہی تھی سوشل میڈیا پر، موبائل فون میں، جو لوگ اس کو بائی نیم کال کریں گے، یعنی عبد القیوم کو جو قیوم کہے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اس کی وجہ بھی بتا دیں۔ میں بتا دیتی ہوں، سب سے پہلے وہ نام سن لیں کہ جو رکھنے منع ہے، وہ سبحان ہے۔ میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا، ڈاکٹر بن گیا ہے، میرے گھر آیا تو جی نام کیا ہے؟ سبحان۔ سبحان رکھنا منع ہے کیونکہ اللہ کی ذات سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک کرنے والا ہے۔ عبد السبحان تو ہو سکتا ہے کوئی، لیکن سبحان نہیں ہو سکتا۔ اب اگلا نام ہے قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ کوئی اور قیوم نہیں ہو سکتا، عبد القیوم کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنی ہی دور کی فیملی کے اندر دیکھا، عبد القیوم نام رکھا ہوا ہے، خالی قیوم بھی بلا رہے ہیں اور خالی عبدل بھی بلا رہے ہیں۔ عبدل کا کیا عبد کا مطلب ہے بندہ، آپ نے نام اتنا بڑا اتنا خوبصورت رکھ لیا، اب آپ کو پورا پروناؤنس کریں۔ پھر حی کا مطلب ہے زندہ کرنے والا، وہ ذات ہے جو زندہ کر سکتی ہے، عبد الحی آپ رکھ سکتے ہیں۔ رزاق وہ ہے، رازق وہ ہے، آپ عبد الرزاق رکھ سکتے ہیں جو ہمارے کرکٹر کا بھی نام ہے، ہم پورا پروناؤنس کرتے ہیں، خالی رزاق نہیں کہتے، جو خالی رزاق کہتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ پھر خالق وہ خالق ہے، پھر رحمان عبد الرحمن، یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے، تو آپ عبد الرحمن، اور جو خالی رحمان کہے گا وہ گناہگار ہوگا۔ پھر اسی طرح سے قدوس، پھر قادر، پھر غفار، یہ وہ نام ہے کہ جو عبدل کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، عبدل کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جب ہم صفاتی نام کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلا پروٹوکول کیا ہے کہ ہم اس کے نام کے ساتھ عبدل لگائیں گے، اس کے بغیر ہم یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جو آپ نے بات کی کہ یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے نام کے پہلے محمد لگاتے ہیں، اور یہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ نام محمد رکھا جاتا ہے اور اس بچے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اس نام کو بگاڑا بھی جاتا ہے۔ میں اور آپ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نام رکھتے ہیں محمد حسین، اور نعوذ باللہ اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ محمد حسین، یعنی نہ محمد پورا نہ حسین پورا۔ تو آپ نے اگر نام جو بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو اچھے سے پروناؤنس کرنا ہے، اس کے بغیر وہ نام نہیں لینا۔ اچھا، اس میں لاڈ پیار والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ آپ بچے کو لاڈ پیار سے جب کبھی آواز دیتے ہیں، لاڈ کا الگ نام رکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بڑا نام رکھنا ہے آپ نے، جو برکت والا نام رکھنا ہے، وہ اگر اسماء الحسنہ میں سے ہے یا اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے تو آپ نے اس نام کی تصغیر نہیں کرنی، اس کو چھوٹا نہیں کرنا یا اس کو لمبا یا بڑا نہیں کرنا۔ میں نے رورل ایریاز کے اندر دیکھا نام فاطمہ رکھا ہے، زینب رکھا ہے، اور اس کے اوٹ پٹانگ جو ہے وہ نک نیمز بنائے اسی نام کو بگاڑ کے۔ نعوذ باللہ یہ گناہ ہے، یہ صراحت کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کی نحوست
وسعت و بے برکتی آپ کی زندگی میں بھی ہوگی, اس بچے کی زندگی میں بھی ہوگی. آپ کو اگر لاڈ آتا ہے تو آپ چندہ رکھ لیں, آپ گڑیا رکھ لیں, آپ پھول رکھ لیں, گلاب رکھ لیں, چنبیلی رکھ لیں, کچھ رکھ لیں, لیکن آپ اس نام کو نہ بگاڑیں جو آپ نے بڑا نام رکھا ہے. اور جو آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کری تھی, چھوٹی چھوٹی 3 احادیث ہیں جو اس برکت کے لیے میں ضرور, جن لوگوں نے نام بچوں کے بیٹوں کے نام کے ساتھ محمد رکھنا ہے یا رکھا ہے, وہ میں اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ شخص اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلی برکت تو یہ حاصل ہوگی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا روز قیامت 2 شخص اللہ کے حضور لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے, ایک کا نام محمد ہوگا, ایک کا نام احمد ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے نام پوچھا, جب بتایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا ان کو جنت میں لے جاؤ. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں ہمارا عمل تو بتائیے کہ ہم کس عمل کی وجہ سے جنت کے قابل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے ناموں کے سبب, سبحان اللہ. کیونکہ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام احمد یا محمد رکھے گا میں اس شخص کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. تو تم احمد ہو, تم محمد ہو, تم دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالے جا سکتے. تیسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام محمد اور احمد رکھ لیں گے, چینج کر لیں گے. اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت بات آپ نے کہہ دی. اور میں سمجھوں گی یہ میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہوگا, کیونکہ ہمیں تو خیر کے کام میں اجر ملے گا. آپ نے اچھا پھر دیکھیں کتنے لاڈ کے ساتھ یہ حدیث پاک جب میں پڑھتی ہوں تو میں نہال ہو جاتی ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں 1 محمد, 2 محمد یا 3 محمد ہوں. تو قربان جائیے, ایسے ہم نسلوں کو جانتے ہیں 14 اور 16 باپ دادا پر دادا لکڑ دادا 16 لوگ محمد بن محمد بن محمد بن محمد ہم نے تاریخ میں پڑھا. تو یہ جو برکت ہے یہ ضرور حاصل کرنی چاہیے. البتہ پہچان کی خاطر اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں, سب کے نام محمد رکھنا چاہتا ہے, نیت محمد کی کرے گا, لیکن پہچان کے لیے محمد اصغر, محمد اکبر, اور جب احمد کی ہم بات کرتے ہیں تو اس نام کے حوالے سے احمد نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں عربی کا نام ہے, قرآن میں آیا احمد, احمد نہیں آیا ای ڈی کے ساتھ نہیں, اے ڈی کے ساتھ. اور جب آپ احمد کہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے کبھی اکبر کہا ہے, کبھی اصغر کہا ہے, کبھی افضل کہا ہے؟ اگر افضل نہیں ہو سکتا, اکبر نہیں ہو سکتا, اصغر نہیں ہو سکتا, تو احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام جو عرشوں پر اور جو آسمانوں پر اللہ نے پسند کیا وہ احمد ہے. اس لیے اس نام کو احمد بلانا چاہیے, احمد نہیں بلانا چاہیے. اور پھر جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, اور جس شخص کا نام محمد ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ جب مشاورت کی جائے تو تم اس بندے کو ضرور اس مشاورت میں شامل کرو جس کے نام کے ساتھ محمد ہو. اگر وہ شخص شامل ہوگا تو اس کام میں برکت ہوگی, اور اگر کوئی بھی شخص ایسا شامل نہیں اس مشاورت میں جس کے نام کے ساتھ محمد نہیں ہے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم آگے جوڑیں گے. جی بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. نورید فاطمہ صاحبہ نے کیا خوبصورت باتیں کر دی ہیں. مطلب آپ کی زندگی تو آپ کی کامیاب ہو گئی اگر آپ نے نام رکھ لیا محمد اور احمد. اگر یہ نام رکھا ہے تو اس کو آپ نے پکارنا بھی اس طرح سے ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. آپ کی زندگی تو بابرکت ہو گئی, کامیاب ہو گئی, آخرت بھی کامیاب. مطلب آپ دونوں جہانوں میں پاس ہو گئے. بالکل. اور میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نعت کا ایک شعر ہے جو میں اکثر پڑھا کرتی ہوں کہ یہ نام, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بے شک, بے شک. نام رکھنے کا طریقہ کار, خدا کی ذات آپ کو نوازتی ہے بیٹے یا بیٹی سے, تو نام رکھنے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اب وہ تو ہم نے اپنی دنیا داری میں بہت ساری چیزیں سوچ بھی لی ہیں, بنا بھی لی ہیں, ہم ڈیسائیڈ بھی پہلے کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے, نام جب آپ رکھیں تو کیا چیزیں دیکھیں.
یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو میں جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے نا اس کے اندر یہ ایک میرے ایک جو کورس ہے نا اس کے اندر ایک پروٹوکول یہ بھی ہے. نورید فاطمہ صاحبہ یہاں پہ تو لوگ کہیں گے ہاں شادی ہوئی نہیں بچوں کے نام بھی سوچنے لگ گئے. جی نہیں، سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ کا ہی عمل جو ہے انسان کو تعمیر کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کو باشعور لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں پہلے سے اپنی پریورٹیز سیٹ کر کے رکھتے ہیں. تو میں نے تو خود اپنی شادی سے بھی پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں امام علی مقام علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی حسین کے اوپر اس کا نام رکھوں گی، اور پھر اس نام کی برکت سے اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے. میں نے پہلے کا نام حسن رکھا امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے، پھر حسین، پھر محسن، تینوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں وہ زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ یہ نام کی نیت کریں تو اللہ ایک نہیں 3 بیٹے آپ کو عطا کرتا ہے. اور پھر جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک وظیفہ جو اینڈ پہ میں ضرور بتاؤں گی. اب آ جاتے ہیں اس پروٹوکول کی طرف جو آپ بات کر رہی تھیں کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ باشعور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مہذب معاشرے کے اندر لوگ پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہمیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی دے گا تو یہ رکھیں گے. اب اس میں جب کوئی فیملی وے پہ ہو جائے تو پھر تو لازمی جو ہے دونوں اسپاؤسز کو یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو کیا نام ہو، بیٹی دے تو کیا نام ہو. لیکن جو رکھنے کا معاملہ ہے آپ پری برتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو کر لیتے ہیں، لیکن آج کل تو ہم پرانے معاشرے میں نہیں رہ رہے. آج کل تو ہمیں آفٹر 4th month آف پریگنینسی ہمیں جنڈر بھی پتہ چل جاتی ہے، ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو برتھ سے پہلے بچے کا نام لکھوانا ہوتا ہے، اور آن برتھ تو ٹیگ ہی اس بچے کے نام کا اس کی بازو کے اندر لگتا ہے. تو پھر اس لیے آپ کو بہت پہلے سے یہ پروسیجر کر کے رکھنا چاہیے. تو اس میں حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، اور اس کی برکت سے بچے کی ماں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ آفٹر برتھ فرسٹ پروٹوکول یہ ہے. اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ یہ پیدائش کے فوراً بعد کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کا اچھا نام رکھے. پہلا حق اچھا نام. سبحان اللہ. اب اچھا نام کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اسے آداب سکھائے، اور تیسرا اس کی اچھی معاشرت یعنی اس کو اچھی جگہ پر رکھے. اب جب ہم اچھا نام رکھنے کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے نام کیا ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن. پھر فرمایا اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ محمد یا احمد کا اضافہ کرو. پھر فرمایا انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. پھر فرمایا اچھوں کے ناموں پر نام رکھو. تو پھر فرمایا کہ جو صحابہ اولیاء بزرگ ہیں ان کے ناموں کی برکت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے جو میں اور آپ پروگرام سے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ ناموں کی برکت بھی ہوتی ہے اور کچھ ناموں کی بے برکتی بھی ہوتی ہے. اب میں پھر آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر چلتی ہوں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نام سے کیا فرق پڑتا ہے. پڑتا ہے فرق بھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اب جو آئے وہ تو صحابی تھے نا، تو صحابی ہیں آئے ہیں اور انہوں نے آپ نے نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام ہے حزن، اس کا مطلب ہے سختی، ملال، کرختگی. آپ نے فرمایا نام بدل لیجئے. بزرگ تھے، انہوں نے کہا نہیں جو میرے ماں باپ نے نام رکھ دیا میں نہیں بدلوں گا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں اس نام کی سختی آگے چلتی رہی. تو گویا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو دیا ہوا تحفہ قبول نہیں کیا جو کہ آج امت قبول نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ جو نام کا میننگ اچھا نہیں ہے آپ نے اس کو بدلا. اب فیمیل سیکٹر میں آئے. اب میں ادھر ہی آنے لگی تھی. دیکھیں لوگوں کے نام میں نے کیا سنے، منا، جنت، فجر، عشاء، ایسے لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا. اس کا نام اس سے بھی زیادہ ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں. جب ہم فیمیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نام 4 صحابیات کا آپ نے بدلا. میں نے جب اس پہ غور کیا، پڑھا، ریسرچ کی تو پتہ چلا وہ نام ہے برہ. اس کا مطلب ہے نیکی اور نیکوکار. اب مطلب اتنا خوبصورت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کابی و امی آپ نے یہ نام کیوں چینج کیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ مطلب تو اتنا اچھا ہے. تو یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیوں کر دیا؟ آپ نے ایک کا نام رکھا برہ چینج کر کے زینب، ایک کا نام رکھا جویریہ، ایک کا نام رکھا میمونہ، ایک کا نام رکھا جمیلہ. بھائی جمیلہ سے برہ زیادہ اچھا نہیں؟ مطلب بھی تو زیادہ اچھا ہے، یونیک ہے، خوبصورت ہے. وہ سب
مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کے اوپر کہ آپ نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، اور حکمت کے شہر نے ہمیں یہ بتایا کہ برہ کا مطلب ہے نیکی، اور یہ تعلی کے اندر آتا ہے نیکوکار اپنے آپ کو کہنا۔ آپ نے فرمایا خود کو نیکوکار نہ کہو، خود کو اپنا بڑائی ظاہر نہ کرو، خود کو متقی ظاہر نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے، کون نیک ہے، کون صالح ہے، کون برا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ کہو گے کہ برا ہمارے گھر میں نہیں ہے تو تم کیا کہو گے کہ نیکی ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں نام یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ نام کہ جن کو اس جملے کے ساتھ جوڑ کر ہم اس گھر کے اندر ہونے یا نہ ہونے کو نیگیٹو یا پازیٹیو لے سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بھی منع ہے۔ پھر آگے آئیں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا ابلیس خان۔ اس سے پوچھا آپ نے کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں مسجد میں گیا تھا تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اتنی دفعہ ابلیس 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 کہا کہ مجھے وہ اتنا انسپائر کیا کہ میں نے وہ نام رکھ لیا۔ اب اس عقل کے اندھے کو اتنا نہیں پتا کہ ابلیس شیطان کا نام ہے، وہ عزازیل اس کا نام ہے، وہ راندہ درگاہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور وہ شیطان ہے، وہ لعین ہے، وہ ملعون ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر شداد، وہ ملعون ہے جس نے جنت بنائی تھی، شداد کا نام تو کوئی نہیں رکھتا۔ فرعون، حامان، نمرود کوئی نہیں رکھتا، ہاں البتہ جو اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور جس نے جنت بنائی تھی اس کا نام ہے ارم۔ جگہ جگہ آپ کو لڑکیوں کے نام ارم ملیں گے۔ تو یہ وہ نام، پرویز نام، خسرو پرویز جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا تھا، منع ہے وہ نام رکھنا، رکھتے ہیں لوگ۔ آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد ایسے نام موجود ہیں، کسرا، کیسر، بڑائی، تالی، شاہ میر، شاہ، بادشاہ، اس طرح کے وہ نام جن کے اندر بڑائی پائی جائے، کبر پایا جائے، نخوت پائی جائے، تکبر، رعونت پائی جائے، میرے آقا علیہ السلام نے وہ نام منع فرمائے۔ شاہ جہان، نور جہان، یہ نام نہیں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل فرما دیا۔ ایک شخص کا نام کچھ اور تھا، آپ نے وہ تبدیل فرما کے عبداللہ رکھ دیا۔ ایک کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام بدل کر آپ نے جو ہے وہ عبد الرحمن رکھا تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کئی صحابہ اور کئی صحابیات کے نام چینج کیے جو کہ اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال۔ آج اگر کسی کو کہیں نا بچے کا نام بدل لیں، نہیں جی اس نے میٹرک کر لیا، سو واٹ، میٹرک کر لیا تو کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں اس نام کی نحوست۔ اور آپ تو بات کر رہی تھی نا کہ اس دنیا میں پکارا جاتا ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مردے کو تلقین کرو اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں، یعنی اگر میرا نام لیا جائے گا تو میری ماں کا نام ساتھ لیا جائے گا۔ اور حشر کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ اب جب اچھے کی بات کرتے ہیں، آپ وہ بات کری تھی نا، میں دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ آج کل پروناؤنس کو نام رکھا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام۔ ایک نام میں نے پڑھا منہا، عربک نیم ہے، من کا مطلب ہے سے، یہ حرف ہے، یہ ورب نہیں ہے، ہا ضمیر ہے، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے شی، من ہے سے۔ تو آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ اس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے۔ فبیہا، فبیہا کا نام رکھا جا رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فا الگ سے، اس کا مطلب ہے پس، سو، ب ساتھ، ہا پھر ضمیر آ گئی، پروناؤن آ گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارہا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر ایان، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ زاویار، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو دھڑا دھڑ ان کے نام تو بہت بچوں کا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے مجھے بتایا جائے، نہ عربی کے ڈکشنری میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ ہندی میں ہے، نہ سنسکرت میں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے۔ آپ کس زبان میں رکھ رہے ہیں؟ بولتے تو آپ اردو ہیں، رہتے آپ پاکستان میں ہیں، اور نام آپ رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس زبان کے۔ تو نہ عبرانی زبان اب موجود ہے، نہ سریانی زبان اب موجود ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھیں۔ اور پھر فرشتوں کے ناموں کے اوپر جبرائیل نام رکھنا منع ہے، اسرافیل نام رکھنا منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ملائکہ کے ناموں کے اوپر نام نہ رکھو۔ بھئی انبیاء کے نام کیا چھوٹے نام ہیں؟ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر آپ نے ہارون علیہ السلام، پھر اتنے جید شیس علیہ السلام۔ میں نے بہت کم لوگوں کا شیس نام سنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جو واحد پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا، ان کا نام شیس ہے۔ کتنے لوگ سنے آپ نے؟
بہت کم. تو وہ نام کہ جو اسلام نے ہمیں ریکمینڈ کیے ہیں, وی شوڈ گو فار دیم. بالکل, نام نسبت سے رکھنا بابرکت ہوتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, بریک کے بعد آتے ہیں جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, ہم نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ بس ایسے نام رکھ لیا. ایسے نام نہیں رکھنا, نام نسبت سے رکھنا کیا بابرکت ہے. اور پھر کچھ ناموں کا بھی ذکر کریں گے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. کوئی جنت نام رکھ لیتا ہے, اس طرح کوئی منا نام رکھ لیتا ہے, کسی کا آذان نام ہم نے سنا, کسی کا نام ہم مطلب اس طرح کے نام جو اکثر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. عشاء نام آپ نے سن لیا, فجر سن لیا, آیت سن لیا, یہ نام رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نسبت سے نام رکھنا بابرکت ہے. نام عائشہ, نام فاطمہ, نام آمنہ ہمیشہ سے بڑے خوبصورت بھی رہتے ہیں, اور میرے خیال سے یہ وہ نام ہیں جن کی برکت آپ کو زندگی میں نظر آتی ہے. نورید فاطمہ صاحبہ. جی بالکل ایسا ہے, اور حکم بھی یہی ہے کہ یا تو اچھے لوگوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں, یا وہ نام رکھا جائے جس کا تاثر اور مطلب اور معنی اچھا ہو. اب آپ نے جیسے بات کی, دیکھیں کچھ لوگوں کا نام طٰہٰ ہوتا ہے, کچھ کا یاسین ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں اور 2 سورتوں کے نام ہیں. اب ان کو رکھنے کا حکم کیا ہے کہ آپ غلام یاسین تو رکھ سکتے ہیں, یاسین نہیں رکھ سکتے. اچھا, آپ غلام طٰہٰ تو رکھ سکتے ہیں, یہ تو طٰہٰ نہیں رکھ سکتے. عام نام ہے. جی بالکل. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم سو کالڈ ایک اسلامی معاشرہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے. اچھا, ہم بڑے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یاسین نام رکھا, ہم نے طٰہٰ نام رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں ان کے میننگز. اگر یہ الفاظ جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اترے ہیں, جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ سبحان یا رحمان یا غفار یا قدوس جو اللہ کے لیے اترے ہیں, تو کیا ان ناموں کو آپ کسی عام مسلمان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے. تو احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں حکم سمجھ لینا چاہیے کہ کون سے کام جائز ہیں, کون سے جائز نہیں ہے. تو یہ نام سنگل رکھنے جائز نہیں ہے, ہمارے اکابر نے ان کو منع کیا ہے. غلام ساتھ لگا کر رکھے جا سکتے ہیں. اب کچھ نام ایسے ہیں کہ جو مذکر ہیں, ان کو ہم مؤنث میں رکھ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہم رکھ ہی نہیں سکتے. اب جیسے آسیہ سواد کے ساتھ, یہ ایک خاتون کا نام تھا, اس کا مطلب ہے گناہگار عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل دیا, کیونکہ کوئی اپنے آپ کو گناہگار کیوں کہے. وہی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ خود کو برا بھی نہیں کہنا اور خود کو متکبر بنا کر تعلیم میں بھی نہیں جانا, اپنے آپ کو بڑا بھی ظاہر نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آج کل جو بہت ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ لا ریب, اس کا مطلب ہے کوئی شک نہیں. کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ اگر صورتوں کا ہی نام لیں, سورت کا نام بقرہ ہے, سورہ اس کا مطلب ہے گائے, کیا آپ نے اپنی بچی کا نام گائے رکھا؟ نمل ہے, نمل کا مطلب چیونٹی ہے, کیا آپ نے اپنی بچی کا نام چیونٹی رکھا؟ بعض ایسے نام ہیں جن کا مطلب ہے پرندہ, چڑیا, آپ نے کیا بچوں کے نام رکھے ہیں؟ پرندہ چڑیا سے کیا مطلب ہے؟ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے اب انعامتا, انعام کیا تو نے, یہ پورا جملہ ہے, یہ نام نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ خود سوچیں, آپ جواب دیں. اور پھر جب جواب دہی کی بات آتی ہے تو یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میری فیملی میں جتنے بچے پری میچور فوت ہوئے, میں نے ان کے نام رکھے ہیں, میں نے ان کے ماں باپ کو بتایا, انہوں نے نام رکھے. کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ جو ابورٹ ہو جائے اس کا بھی نام رکھنے کا حکم ہے کہ اس کا نام رکھا جائے, ورنہ کل قیامت کے دن وہ شکوہ کرے گا کہ باری تعالیٰ ان میرے ماں باپ نے تو میرا نام بھی نہیں رکھا. تو ان کا نام چاہے آپ عبداللہ رکھیں, عبد الرحمن رکھیں, بیٹیوں کا نام فاطمہ, عائشہ, آمنہ, کچھ رکھ دیں, لیکن جو پری میچور بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا بھی نام رکھنے کا حکم ہے. پھر یہ کہ 7ویں دن نام لازمی اناؤنس کر دیا جائے. عقیقے کا حکم 7ویں دن ہے, بچے کا جو جھنڈ جس کو ہم کہتے ہیں, جو پہلے بال ہوتے ہیں وہ اتروانے کا حکم 7ویں دن ہے, اور اس کا نام اس لیے کہ بچہ بہت دنوں تک بغیر نام کے نہ رہے. اس نام کی برکت, کیونکہ نام کسی شخصیت کا عنوان ہوتا ہے, اس کی شخصیت کے اوپر اور اس کی قسمت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اب یہ بیان کر دیں کہ واقعی آپ کی قسمت بدل دیتا ہے آپ کا نام. اگر انا ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے نام نہ چینج کرتے. جیسے میں نے حزن کا بتایا, اور آپ نے فرمایا تمہارا نام حزن نہیں سہل ہے,
یعنی سختی نہیں ہے، آسانی ہے، انہوں نے چینج نہیں کیا اور سختی چلتی رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے تو پروو کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ نے تو پریکٹیکل کر کے ایگزامپل سیٹ کر کے اور اس معاشرے کو اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر کر کے دکھا دیا کہ بھئی اگر اچھا نام میں دوں گا تم چینج نہیں کرو گے، برا نام رکھو گے تو پھر اس کے اثرات نسلوں تک آگے چلتے. بالکل. اچھا نام لڑکوں کا آپ جو بھی رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے نام اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں کون سے نام آپ نہیں رکھ سکتے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور وہ نام جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے پروٹوکول کیا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا. لڑکوں کا نام جو کچھ بھی آپ رکھ رہے ہیں نام محمد ساتھ لگا دیں گے تو زندگی بھر وہ نام بابرکت رہے گا. لڑکیوں کے نام، خوبصورت نام کیسے ہونے چاہیے جن کی برکات آپ کی پوری زندگی میں رہیں گی؟ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں ہر مسلمان کو یہ مشورہ دوں کہ وہ اپنی بیٹی کے نام جو بھی رکھیں ساتھ فاطمہ لگا لیں. ماشاءاللہ. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. 3 بیٹیاں تو آپ کی پہلے بھی تھیں، زینب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جب فاطمہ رکھا تو آپ نے اس کا میننگ بھی بتایا اور اس کی برکت بھی بتائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس شہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے نجات دینے والی، آگ سے چھڑانے والی. اور آپ نے پھر اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ خوشخبری بھی سنائی. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد پیدا کیا ہے. تو یہ جو برکت ہے یہ حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کے نام کے ساتھ. اور الحمدللہ میری جب امی کی شادی ہوئی تو میرے دادا جان نے میری والدہ کے نام کے ساتھ فاطمہ لگایا. ہم 5 بہنیں، ہماری 5 کے نام کے ساتھ ہمارے والد نے فاطمہ لگایا. تو میں تو اپنے گھر سے جو کلیہ مجھے ملا ہے میں وہ سب کو دوں گی. باقی یہ کہ آپ جیسے بات کر رہی تھی، آپ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین جن سے 1/3 دین ہم تک پہنچا، جو امت کی سب سے بڑی عالمہ اور مفسرہ اور معلمہ ہیں، ان کا نام عائشہ، جن کو عائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے، نک نیم جس کو ہم کہتے ہیں. اور حمیرہ کہا یہ بھی کہہ سکتی ہوں. بالکل کہہ سکتی ہیں. اچھا میں یہ ویسے کریڈٹ میرے فادر ان لا کا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک کی سب سے خوبصورت سبحان اللہ بیوی کا نام تھا. ان کی محبت ان سے بہت ہی محبوب رب العالمین. انہوں نے کہا کہ بس عائشہ رکھنا ہے. میں نے کہا اب تو دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد تو علمہ نام کیسا ہے؟ دیکھنا پڑے گا. ہاں یہ میں نے اپنی دوسری بیٹی کا نام رکھا تھا. تو کچھ ہمیں ایسے نام بتا اچھا دیں. اس میں نام رکھنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہاں یہ بھی بتا دیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں نا، میں نے بچے کا نام سوچا تھا فلاں نے بتا دیا. میں نے رکھنا ہے. پہلا یقیناً ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ماں اتنی باشعور اور پڑھی لکھی ہو. ماں کے اندر اتنا انٹلیکٹ کا لیول ہو کہ وہ جج کر سکے کہ یہ میں نام. اور جو ذائچے بنوانا ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ جو پھر ہم ڈیٹ بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں، دن بتاتے ہیں، اس کے مطابق نام رکھا جاتا ہے. انا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ علم جفر، علم العادات جس کو کہتے ہیں، وہ ایک علم تھا جس کو اعداد اور حروف کے تحت جانچا، پرکھا، ناپا، تولا جاتا تھا. بہت ماہرین اس کے گزرے ہیں، لیکن پچھلی کئی صدیوں سے، سالوں سے نہیں، میں صدیوں کی، ڈیکڈز کی نہیں بات کر رہی، میں سینچریز کی بات کر رہی ہوں. پچھلی کئی سینچریز سے اس کا کوئی عالم اور کوئی ماہر موجود نہیں ہے. آج جو ذائچہ بناتا ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، وہ اندازے کیافے لگاتا ہے. تو ان کی طرف جانے کی بجائے آپ کو اللہ نے اتنا شعور دیا، جتنی حدیثیں، جتنی آیات، جتنی اسلام کی رہنمائی میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے. میرا نہیں خیال اس کے بعد ہمیں کسی جعلی 2 نمبر جھوٹے عامل بابے ذائچہ نویس کے پاس، یعنی اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کسی کو ٹائم بتائیں، آپ کسی کو دن بتائیں، آپ کسی کو بتائیں کہ اس گھڑی میں آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی تو اب نام بتا دیں. کیا ڈونٹ گو دیئر. میں سختی سے اپنی اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو منع کرتی ہوں، کیونکہ اب جو ہے مارکیٹ کے اندر 2 نمبری ہے. اب مارکیٹ کے اندر کوئی ایسا ایک نمبر علم جفر یا علم العادات کا ماہر نہیں ہے. ہاں اندازے کیافے لگاتے ہیں، اندازے تو آپ بھی لگا سکتی ہیں، میں بھی لگا سکتی ہوں. اچھا ایک میں نے بڑی نارمل روٹین دیکھی ہے، اور بچہ پیدا ہوا ہے، نام رکھنے کا حق ہے وہ نو ڈاؤٹ والدین کا ہے، لیکن والدین کے والدین ان کو بھی، اور جو دادا دادی، نانا نانی ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. مشاورت کے ساتھ نام رکھا جائے. اور جو میں نے بتایا کہ لڑکوں کے نام
ناموں کے ساتھ محمد یا احمد ضرور لگایا جائے اور لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ فاطمہ لگا لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ کیا خوبصورت بات آپ نے کہہ دی، اپنی من پسند نام رکھیں، وہ نام رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن نام محمد اور نام فاطمہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے دونوں لگا دیں گے تو کیا خوبصورت نام بھی ہو جائے گا اور زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور سوال جو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ارد گرد ہمارے لوگ جو کرتے ہیں، وہ میں پوچھوں گی، بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ بچوں کے نام بہت سوچ سمجھ کے رکھیں اور آپ کی مشکل بہت آسان کر دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی، قسمت، نصیب بیٹی اور بیٹے دونوں کے اچھے رہیں، نام محمد اور نام فاطمہ کسی بھی نام کے ساتھ لگا لیں۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اچھا نورید فاطمہ صاحبہ، میں نے اکثر دیکھا ہے بچہ پیدا ہوا، بچہ بہت رو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں نام فٹافٹ چینج کر لو، اس کا نام نہیں ستارے کے ساتھ مل رہا ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ ستاروں کے ساتھ لنک کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت۔ تو نعوذ باللہ اگر کوئی اسلام سے خارج ہونا چاہتا ہے تو وہ یقیناً ستاروں سے جوڑے گا بھی، جڑے گا بھی، اور ستاروں کے ساتھ اپنا توسل اور اپنا فائدہ اور نقصان کو بھی جو ہے وہ منسوب کرے گا۔ لیکن جو میرا اور آپ کا فائدہ اور نقصان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو جب ہم نے نفع اور نقصان اللہ کی ذات سے جوڑ لیا، جو کہ قرآن میں خود سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو اللہ حکم دے گا تو وہ فائدہ دے گی۔ ہاں آپ اس کی کاز ضرور ڈھونڈیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، ہو سکتا ہے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں تکلیف ہو سکتا ہے اس کو کوئی میڈیکل ریزن ہو، بچہ تو کچھ بتا نہیں سکتا نا۔ بالکل، تو آپ کو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اچھی سائیکالوجسٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنی تکلیف سے گزرتی ہے کہ اللہ اعزازی طور پر اس کو سائیکالوجسٹ بنا دیتا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ بولنے 2-2.5 سال کے بعد بچہ جا کے بولتا ہے، لیکن ماں بچے کے ہلنے سے محسوس کر لیتی ہے کہ اس کے بچے کے کہاں درد ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے اس کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی بچے کے ساتھ وہ بانڈنگ بنائیں۔ وہ جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی کاٹ میں ڈال دیتے ہیں نا، میں یہ ہاتھ جوڑ کے ماؤں کو کہتی ہوں خدا کا خوف کریں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے نا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، آج آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، 1.25 مہینہ آپ نہاتی نہیں ہے، آپ نے کاٹ پہلے سے بنا کے رکھا ہے۔ 10 سال کی عمر تک بچے کو ساتھ سلانے کا حکم ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ 10 سال کے بعد اس کا بستر الگ کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی بچوں کے بستر الگ خرید لیے ہیں، تو خدارا ان کو اپنا جو وارم ٹچ ہے نا وہ دیں۔ آج اگر آپ ان کو اپنا لمس نہیں دیں گے تو وہ بچے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ اس کا پیارا اچھا نام رکھیں گے، آپ کسی کو بھی جب اس کے پیارے نام سے پکارتے ہیں تو اس کی محبت بڑھتی ہے۔ حکم ہے کہ اگر تم نے کسی، آج کہتے ہیں نا دنیا کے اندر جی اٹینشن سیکنگ، محبت، تسخیر قلوب، آپ نے اگر کسی کو فتح کرنا ہے تو کیا کریں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس کے اعزاز کے اچھے نام سے پکارو، اس کے لیے جگہ اپنی خالی کرو، اس کو تکیا، اس کی اچھی اکرام کرو، اس کو اچھی نشست پر بٹھاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچے کا نام ہی برا رکھیں گے اور آپ اس کو کالو اور موٹو اور چھوٹو اور اس کو ڈفر اور گوف اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو نالائق بناتے ہیں، آپ اپنے بچے کے برے نام رکھتے ہیں، آپ اس کو چھوٹی، موٹی، کالی، کچھ جو بھی اس طرح کی اگر آپ صفات کے ساتھ، غلط نیگیٹو صفات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ اس کو، اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجیے گا، ٹائم میرے پاس کم ہے، ہم نے بچوں کے نام رکھ لیے، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 2-3 نام جوڑ کے ایک بچے کا نام رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 3 نام ایک ہی بچے کے رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی منع نہیں ہے، اگر آپ نے محمد پہلے جوڑ لیا، اس کے بعد آپ نے احمد لگا لیا، پھر آپ کی کاسٹ ہے آگے محمد احمد گھمن لگا لیا، پھر آگے وہ علاقے کا نام بھی جوڑ رہا ہے کہ اگر وہ گرداسپوری ہے، محمد احمد گھمن گرداسپوری لگا لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فاروق اعظم، محی الدین، صدیق اکبر، یہ وہ ٹائٹلز ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے، بزرگان دین کے ہیں،
یہ ان کے القابات ہیں. یہ کوئی رکھے گا تو وہ تعلی کے زمرے میں آئے گا. ہاں آپ فاروق رکھ سکتے ہیں, آپ عمر رکھ سکتے ہیں, فاروق اعظم نہیں رکھ سکتے, صدیق اکبر نہیں رکھ سکتے, اپنے بیٹے کا نام صدیق رکھ سکتے ہیں, محمد صدیق رکھ سکتے ہیں, محمد اکبر رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ القابات جو تاریخ نے ان کو ان کی صفات, ان کے کارناموں کی وجہ سے دیے تھے, وہ آج آپ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے. غلام عباس, غلام مصطفیٰ بالکل رکھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم غلام عباس ہوں, غلام مصطفیٰ ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی بچے کا نام رکھیں, میں اپنے تینوں بیٹوں کو یاد کراتی ہوں کہ بیٹے آپ کا نام حسن کس کی نسبت سے ہے, آپ کا نام حسین کن کی نسبت سے ہے. پھر ان دنوں میں یاد کراتی ہوں, آج ان کا یوم ولادت, آج ان کا یوم شہادت, پھر ان کے کارنامے یاد کراتی ہوں. تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی عائشہ کو یاد کرائیں کہ تم کس کے نام پر اس دنیا میں عائشہ بنی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آیت, انمتا, یہ نام رکھے جا سکتے ہیں؟ میں نے انمتا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ پورا جملہ ہے. تو یہ جملہ آپ کیا اپنے بچے کو دیں گے؟ یہ جملہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ نام رکھیں جو ناؤنز ہیں. اور اب تو ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ لغات بھی اب ہمیں PDF میں موجود ہیں, ہمیں ملتی ہیں. آپ جائیں AI کے پاس اور اس کو کہیں جی میں نے لغات کے اندر سے مجھے ریفرنسز چاہیے. آپ گوگل پہ سرچ نہ کریں, آپ کے سامنے رکھو یا بھی آ جائے گا سب کچھ. لیکن جب آپ لغت کا ریفرنس مانگیں گے تو وہ ریفرنس آپ کے سامنے جب آئے, اس ریفرنس میں آپ جا کر دیکھیں کہ جو عربک کی لغات ہیں, جو ہماری الکتب ہیں, ان کے اندر کس نام کا کیا میننگ ہے. وہ ناؤن ہے, وہ ورب ہے, اسم ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اب جیسے اقرا ہے, وہ اسم نہیں ہے, وہ کیا مطلب ہے تو پڑھ. یہ امر کا صیغہ ہے, یہ ورب ہے, پڑھنے کا کام ہے نا. لیکن اس کو نام کنسیڈر کر لیا گیا, تو یہ نام ہے نہیں, اس کو نام رکھ سکتے ہیں. یہی میں بات, کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کو ہم نام نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو یہ دیکھنے کے لیے پھر علماء کی ضرورت پڑے گی. تو علماء کی ہر دور میں ضرورت مسلم. بے شک, بے شک. اب ہم نے وائنڈ اپ کی طرف جانے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ایک وظیفہ بھی آپ بتائیں گی. بالکل. میسج دے دیں اور وہ وظیفہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. دیکھیں, میسج میرا یہی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو نام جب ان کا پروناؤنس کر کے ٹھیک تلفظ بتایا یا ان کا مطلب بتایا, وہ مجھ سے بگڑ گئے. مجھ سے نہ بگڑیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی نسلیں ہیں, آپ ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کریں, لیکن ظلم کو ظلم کہیں. اور اگر آپ کاغذوں میں نہیں بدل سکتے تو بلانے میں بدل. میرا یہ میسج ہے. اور دوسرا جو وظیفہ میں نے کہا تھا, وہ یہ میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے, بزرگان دین سے, اولیاء سے, صوفیاء سے, نسل در نسل جو ایک معمول اور ایک وظیفہ اور ایک عمل, مجرب عمل چلا آ رہا ہے, جس کی نسبت سے اللہ نے لاکھوں ماؤں کو بیٹے عطا کیے. وہ کیا ہے کہ جب کوئی خاتون فیملی وے پہ ہو جائے, حمل وضع ہو جائے, پتہ چل جائے آپ کو کہ اب پریگننسی ہو گئی ہے, تو شوہر اپنی بیوی کے, اپنی زوجہ کے, اس کے شکم کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ اللہ سے عہد کرے کہ باری تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا فرما, میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر. تو جب یہ عہد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً بالیقین بیٹا ہی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اس پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ جو کہ خواہش مند ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں, اللہ پاک ان کو بیٹا عطا فرمائے گا. باقی ناموں کے حوالے سے بہت خوبصورت دو چیزیں, بہت آسان آپ نے بتا دی, نام محمد اور نام فاطمہ. بس یہ رکھ لیں تو میرے خیال سے پوری زندگی آپ دیکھیں گے کہ خوشیوں سے بھر جائے گی. اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا قسمت بدل جانا, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. نام سوچ سمجھ کے بامعنی رکھیں, اس کا تلفظ بہت میٹر کرتا ہے, اور نام بگاڑیں مت. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ تک کے تمام معلومات پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا, بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.